یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ساجد۔ اس کے سامنے آپ نے مجھ سے کتنے روکھے انداز میں بات کی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ ساجد صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ پھر ان کی وہی بات چھیڑنے پر گہری سانس بھری۔ تم کیوں اس بن ماں باپ کی بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ آخر اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، جو تم یوں اس کے معاملے میں سخت پن اختیار کر لیتی ہو؟ آپ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں ساجد کہ میں اس سے اس طرح کا سلوک کیوں کرتی ہوں؟ کیا آپ بھول گئے ساجد کہ اس کی ماں کی وجہ سے کیا کیا ہوا؟ اس کی ماں کی وجہ سے میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ساجد۔ مجھے وہ آج تک نہیں بھولا۔ میں کیا کروں؟ اسے دیکھ کر مجھے اس کی ماں کی یاد آتی ہے اور میری نفرت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ چلاتی ہوئی بری طرح رو دی۔ ساجد صاحب نے انہیں اپنے حصار میں لیا اور سر سہلانے لگے۔ آپ بھول کیوں نہیں جاتی رفعت؟ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، قسمت میں ایسا ہونا ہی لکھا تھا۔ میں نہیں بھول پاتی ساجد، چاہنے کے باوجود نہیں بھول پاتی۔ وہ ہر روز میرے خواب میں آتا ہے۔ انہی ہاتھوں سے میں نے اسے پالا تھا، اس کے لاڈ اٹھائے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کیے، بے بسی سے کہا۔ انہیں آج بھی وہ اس کے لیے اتنی ہی بے بس ملی جتنی وہ پہلے ہوتی تھی۔ ساجد صاحب نے ان کا سر تھپکا۔ جب وہ پھر بھی چپ نہ ہوئی تو انہوں نے ان کی نظر سے بچ کر گلاس میں پانی ڈالا اور نیند کی گولی اس میں ملا دی۔ پانی پیتے ہی وہ بڑبڑاتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گئیں۔ آہلہ اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد آج شدت سے آئی تھی۔ اگر وہ اس وقت اس کے ساتھ، اس کے پاس ہوتے تو کوئی بھی اسے کچھ نہ کہتا، اس پر یوں الزامات نہ لگائے جاتے، اسے یوں ذلیل نہ کیا جاتا۔ رونے کے باعث آہلہ کے سر میں درد ہو رہا تھا، جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ کچن میں چلی آئی۔ اسے اس وقت کچن میں دیکھ کر شہری بھی اسی طرف آ گیا۔ اس کی روئی سوجی آنکھیں اس کے کافی دیر رونے کی چغلی کر رہی تھیں۔ شہری نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ آج پھر آہلہ کی آنکھوں میں اسی کی ماں کی وجہ سے آنسو نکلے تھے۔ آہلہ بھی اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کون ہے، اسی لیے اپنے کام میں مصروف رہی۔ چونکہ تو وہ دونوں رفعت بیگم کے چلانے کی آواز پر تھے۔ وہ دونوں حواس باختہ ان کے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی لگا تھا کہ وہ دونوں ان کی بات سن کر وہیں منجمد ہو گئے۔ ان دونوں نے نہ سمجھی اور الجھن سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں، اور اس سے آہلہ کا کیا تعلق؟ ایسی کون سی بات ہے جس سے وہ سب انجان تھے؟ کیا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ آہلہ کے ساتھ برا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ یہ وہ سوچ تھی جو اس وقت دونوں کے ذہن کو الجھا رہی تھی، اور اسی تجسس کی وجہ سے وہ دونوں وہیں کھڑے رہے۔ جب رفعت بیگم کی آوازیں آنا بند ہو گئی تو اس نے آہستہ سے دروازہ نوک کیا۔ ساجد صاحب نے جب دروازہ کھولا تو ان دونوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں انہوں نے ان کی باتیں تو نہیں سن لی۔ شہری کے براہ راست پوچھنے پر ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ انہوں نے دونوں کو کچھ نہیں کہہ کر ٹالنا چاہا، لیکن وہ دونوں شاید آج اس بات کی تہ تک جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ چاروں نچار انہوں نے کل سب بتانے کا کہتے ہوئے کمرے میں جانے کو کہا۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئے، لیکن ان کا ذہن اسی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ آہلہ کی باتوں سے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اس بات کا تعلق کہیں نہ کہیں اس کی امی سے ضرور ہے، لیکن کیا، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ دونوں کی رات کروٹیں بدلتے ہی گزری تھی۔ ادھر ان کے جانے کے بعد ساجد صاحب اضطرابی حالت میں کمرے کے چکر لگانے لگے۔ انہیں اپنے اندر ہمت جمع کرنی تھی اس راز کو بتانے کے لیے جسے وہ آج تک بچوں سے چھپاتے آئے تھے، اور رفعت اور شمع بیگم سے بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی اس بات کو بچوں پر آشکار نہیں کریں گی، اور وہ شاید اسی وعدے کا پاس کرتے ہوئے اس سے برا سلوک رکھنے کے باوجود اسے اس بارے میں کوئی تانا نہیں دیا تھا۔ لیکن اسے دیکھ کر وہ نفرت کی آگ میں جلتی، رات کو اٹھ اٹھ کر اس شخص کے لیے روتی تھی، اور اس بات سے ساجد صاحب بھی بخوبی واقف تھے۔ صبح جب وہ دونوں تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو ساجد صاحب ان کے چہروں پر بے چینی بھانپ کر گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔
سارا دن آہلہ بے چینی سے رات کے ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد ساجد صاحب نے سب کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، جو آپ نے ہمیں اس وقت یاد کیا؟ انہوں نے گہری سانس بھری۔ گہری سانس بھر کر گویا انہوں نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے ان کے سوال کو نظر انداز کیا اور دیوار کی طرف دیکھ کر بات شروع کی۔ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے بچوں کو بھی اس راز کے بارے میں بتایا جائے جس سے ان کو آج تک بے خبر رکھا گیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ماجد، میرا چھوٹا بھائی، یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا۔ نور، رفت کی چھوٹی بہن، ذکیہ اور شمع بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ذکیہ، نور، رفت اور احتشام ہمارے دور کے چچا اور پھپھو کے بچے تھے اور اسی شہر میں رہتے تھے۔ ان سب کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ ان سب کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ ماضی میں کھو گئے۔ یار، تم کیوں ناراض ہو رہی ہو مجھ سے؟ ماجد نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ کب سے ذکیہ سے اس کی ناراضگی کی وجہ پوچھ رہا تھا اور وہ تھی کہ وجہ بتانے کے بجائے چپ اختیار کیے ہوئے تھی۔ اسے اس کی چپ کھل رہی تھی۔ اب کہ اس کے جھنجھلا کر پوچھنے پر اس نے اپنا کفل توڑا۔ کیوں، تمہیں نہیں معلوم وجہ؟ ذکیہ نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ یعنی حد ہو گئی، ان نواب صاحب کو وجہ ہی نہیں معلوم۔ ماجد نے بے بسی سے نور اور شمع کو دیکھا جس پر انہوں نے کندھے اچکائے، یعنی وہ اسے نہیں بتانے والی تھی۔ یار، مجھے نہیں معلوم تم کیوں ناراض ہو۔ اچھا جی، تو پھر جب وجہ معلوم ہو جائے تو مجھ سے بات کرنے آنا۔ اگر ایسے میرے سامنے آئے تو تمہارا یہ بوتا شریف تھپڑوں سے لال کر دوں گی۔ یہ کہہ کر ذکیہ پیر پٹکتی غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے پیچھے ہی نور اور شمع بھی بھاگی۔ ان کے جانے پر وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کلاس لینے کے بعد وہ بھی ان کے پیچھے کینٹین چلا آیا۔ اس نے کافی دفعہ ذکیہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ذکیہ نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ اب کہ اس نے اسے تنگ کرنے کے لیے ذکی کہا کہ شاید وہ اس سے اس بات پر ہی جھگڑا کرے، لیکن اس نے اپنی چپ نہ توڑی۔ اس نے خاموشی سے سارا کیچپ اس کے منہ پر مل دیا۔ ذکیہ نے اس کا منہ تھپڑوں سے تو نہیں لیکن کیچپ سے ضرور لال کر دیا تھا۔ اب کینٹین پر سب ہی اس کی شکل دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ماجد ایک غصے بھری نظر سب پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ شمع جو اپنے بھائی کی حالت پر ہنس رہی تھی، اس کے غصہ ہو جانے پر پریشان ہوئی۔ ذکیہ، یار، بھائی غصہ ہو کر چلے گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے؟ جب میں نے اسے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ بغیر وجہ جانے میرے پاس آیا تو میں اس کا چہرہ لال کر دوں گی۔ اب وہ میری مرضی کہ میں تھپڑ سے کروں کہ کیچپ سے۔ پہلی بات اس نے سیریس جبکہ دوسری اس نے کیچپ کی طرف اشارہ کر کے شرارت سے کی۔ یار، ویسے شکل دیکھنے والی تھی ماجد کی۔ نور نے اس کی شکل امیجن کرتے کہا۔ ظاہر ہے بھائی، جب دی گریٹ ذکیہ کی نظر کرم ہو تو شکل دیکھنے والی ہی ہوتی ہے۔ اس نے ہنس کر نور کے ہاتھ پر تالی ماری۔ چلو اب تم اپنے بھائی کی چمچی نہ بنو، ہمیں پتہ ہے تم اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہو۔ شمع کو کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر اس نے پہلے ہی اسے وارن کیا۔ اچھا بی بنو نہیں کہتی وہ کچھ اپنے بھائی کے دفاع میں۔ اب چلو، کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ نور نے شرارت سے کہتے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے بی بنو مت کہا۔ دیکھنا اب میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ کہ تم یہ لفظ کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو گے۔ وہ پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے بولی۔ اس کے ارادے جان کر نور سرپٹ بھاگی۔ ذکیہ بھی پانی کی بوتل لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ شمع نے ان دونوں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ذکیہ، پلیز میں معافی مانگتی ہوں تم سے، لیکن یہ بوتل پھینک دو۔ نور نے بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر اس سے کہا اور اسی اثنا میں اس کی ٹکر یونیورسٹی کے خوبصورت اور امیر لڑکے سے ہوئی۔ ذکیہ بھی اس کے ٹکرانے پر رک گئی۔ آئی ایم سوری، اس نے جلدی سے معافی مانگی کیونکہ غلطی اس کی تھی۔ اٹس اوکے، مصطفیٰ جو اس کو اپنے سامنے ہونے پر یقین کر رہا تھا، اس کے سوری بولنے پر جلدی سے بولا۔ اٹس اوکے مس نور، ایسا ہو جاتا ہے، آپ کو سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کے نرم لہجے پر نور نے سر اٹھایا تو بے ساختہ اس کی آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ نور نے گڑبڑا کر اپنی آنکھیں جھکا لی۔
اس کے ایسا کرنے پر وہ مسکرایا۔ او بھائی صاحب، میری دوست کو دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہو؟ مانا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تم اسے دیکھ کر مسکرانے لگ جاؤ۔ ذکیہ جو کب سے ان کے پیچھے کھڑی تھی آگے آئی۔ اس کے ایسا کہنے پر نور نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ مس، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی ان پر لائن نہیں مار رہا تھا۔ او، مطلب تم مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جی؟ وہ نہ سمجھی سے صرف جی ہی کہہ پایا۔ سوری مصطفیٰ، یہ ایسی ہی ہے، اس کی باتوں کا برا مت منانا۔ ماجد جو کہ اسے ڈھونڈ رہا تھا اسے کسی کے ساتھ جھگڑتے دیکھ کر اس طرف آیا۔ اس نے پہلے اسے چپ کروایا اور پھر مصطفیٰ سے سوری کی۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں۔ مصطفیٰ نے بھی مسافہ کیا۔ نور تو شرمندگی کے مارے سر ہی نہیں اٹھا سکی۔ وہ ان دونوں کو لیے تھوڑی ہی آگے بڑھا تھا کہ ذکیہ واش روم کا بہانہ کر کر واپس اسی جگہ آئی۔ سنیے، اس نے مصطفیٰ کو آواز دی۔ جی، آپ نے مجھے کچھ کہا؟ جی بولیے۔ کچھ رہ گیا تھا جو آپ نے دوبارہ یہاں چل کر آنے کی زحمت کی؟ مصطفیٰ نے شرارت سے کہا۔ مجھے کہنا یہ تھا کہ میں صرف آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ ایک شریف انسان ہیں، لیکن ایک شریف انسان کو بھی تنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ بھی کہنا تھا کہ بیسٹ آف لک۔ اس نے شان بے نیازی سے کہتے اسے وش بھی کیا۔ بیسٹ آف لک کس لیے؟ ارے آپ میری دوست سے محبت کرتے ہیں تو اسے پرپوز کرنے کے لیے، اسے منانے کے لیے، اور سب سے زیادہ تو اسے ساری زندگی جھیلنے کے لیے۔ ذکیہ نے آرام سے اس کے سر پر دھماکہ کیا اور وش کرنے کی وجہ بتائی۔ وہ تو اس کے انکشاف پر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے جب ذکیہ سے پوچھا تو اس کے لہجے میں بھی حیرت کا عنصر تھا۔ دی گریٹ ذکیہ ہے ہی انٹیلیجنٹ، اس کو سب ہی معلوم ہوتا ہے، بس لوگ ہی میری قابلیت کو نہیں مانتے۔ ہاں نہیں تو؟ اس نے ہاتھ نچا کر کہا۔ جی، وہ تو آپ کے انکشاف پر مجھے پتہ چل ہی گیا ہے آپ کتنی انٹیلیجنٹ ہیں۔ ویسے یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں آپ کی دوست سے محبت کرتا ہوں، جبکہ میں نے تو آج تک انہیں مخاطب تک نہیں کیا؟ وہ ایسے میرے ہونے والے جیجا جی، ایک روز بائی چانس میں نے آپ کو پلر کی اوٹ سے نور کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب آپ اسے اپنی بدقسمتی سمجھیں یا پھر میری خوش قسمتی کہ میں نے اس دن کے بعد سے اپنے ارد گرد دھیان رکھنا شروع کر دیا، اور آپ کی محبت دونوں پکڑی گئی۔ اس نے مزے سے اپنے کارنامہ بتایا۔ تو سالی صاحبہ، آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو ذرا اپنی دوست سے چھپا کر رکھیے گا، کیونکہ میں یہ بات انہیں خود بتانا چاہتا ہوں۔ جی جی، آپ بے فکر رہیں جیجا جی، آپ کی یہ سالی آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ یہ بات وہ اسے تو کیا کسی کو بھی نہیں بتائے گی، اور دی گریٹ ذکیہ اپنا وعدہ ضرور نبھاتی ہے۔ بڑی مہربانی ہوگی۔ چلیں اب میں چلتی ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ سب میری گمشدگی کا اشتہار یونیورسٹی میں لگا دیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اتنی دیر لگتی ہے کیا واش روم میں؟ اس کے کافی دیر سے آنے پر ماجد نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ شمع، تم اپنے بھائی کو بول دو کہ اگر وہ دوبارہ اپنا منہ لال نہیں کروانا چاہتا تو چپ ہی رہے، اور اسے کس نے کہا تھا کہ میرا ویٹ کرے؟ اگر اتنی ہی جلدی تھی تو چلا جاتا۔ اسے جواب دینے کے بجائے ذکیہ نے شمع کو کہا۔ ماجد بخوبی سمجھ گیا تھا وہ کہہ تو شمع کو رہی ہے، مگر سنا اسے ہی رہی ہے۔ اس کے اس قدر شدید ناراضگی پر وہ اب تو یقینی طور پر پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ کبھی بھی اس سے اتنا اور اتنی دیر تک ناراض نہیں ہوئی تھی، اور اگر زیادہ ہوتی بھی تھی تو اس سے ناک رگڑوا کر معافی بھی منگواتی تھی۔ لیکن اس دفعہ تو وہ یہ بھی نہیں کر رہے تھے، اور ستم ظریفی تو یہ تھی کہ اسے یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا بھول ہو گئی اس سے جو وہ اس طرح اس کے ساتھ ناراض ہو رہی تھی۔ گھر جا کر بھی اس نے وقتاً فوقتاً اسے کال کی تھی، جسے اس نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ جب اس نے اس کی کسی کال یا میسج کا رپلائی نہ کیا تو وہ دندناتا ہوا شمع کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے زور سے دروازہ کھولا تو اتنی زور سے دروازہ کھلنے کی آواز پر شمع بوکھلا گئی۔ جب دروازے پر اس نے اپنے بھائی کو غصے میں دیکھا تو اسے ساری بات سمجھ آ گئی کہ اس کا بھائی اس قدر غصے میں کیوں ہے۔ دیکھو شمع، آرام سے بتا دو وہ کیوں ناراض ہے، اور سچ سچ بتانا، اور یہ تو مجھے کہنا ہی مت کہ اس نے تم سے وعدہ لیا ہے۔ ماجد نے غصے سے چبا چبا کر کہا۔ آئی ایم سوری بھائی، لیکن اس نے سچ میں مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ مجھ سے دوستی ختم کر دے گی۔ اس نے بے چارگی سے وجہ بتائی۔
اپنے بھائی سے زیادہ تو وہ بے بس تھی۔ ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف جان سے پیاری دوست تھی۔ بھائی آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ وہ اس کا جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلنے پر اس نے بے بسی سے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑا اور ذکیہ کو کوسنے لگی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پستی تھی۔ ساری رات اس نے بے چینی سے گزاری۔ بے چینی کے ساتھ ساتھ اسے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن افسوس وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ساری رات اس نے اسموکنگ کرتے گزاری۔ ذکیہ بھی اس کے کال اور میسیجز کا رپلائی نہ کرنے پر دکھی تھی، لیکن پھر وہ پل یاد کر کے دکھ پر غصہ حاوی ہو جاتا۔ صبح وہ شمع کا انتظار کیے بغیر یونیورسٹی چلا گیا۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ لوگ گراؤنڈ میں بیٹھی گپے ہانپ رہی تھی کہ وہ بھی ادھر ہی آ گئے اور بغیر کسی کو سمجھنے اور بولنے کا موقع دیے وہ ذکیہ کو بازو سے پکڑتا پارکنگ لاٹ میں لے آیا اور غصے سے اس نے اس سے اپنے اگنورنس کی وجہ پوچھی۔ وہ تنگ آ گیا تھا کل سے اس کی اگنورنس برداشت کرتے کرتے۔ وہ پہلے نرمی سے ہی اس سے پوچھتا رہا، لیکن اب اسے بھی غصہ آ گیا۔ اگر وہ شیر تھا تو ذکیہ بھی سوا شیر تھی۔ اس کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور اس سے بھی زیادہ غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دیکھو ذکیہ، میں کل سے برداشت کر رہا ہوں تمہاری حرکتوں کو، اس لیے شرافت سے مجھے بتا دو اس سب کی وجہ، ورنہ مجھ سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھنا۔ ماجد نے اسے وارن کیا۔ وہ اچھا، تو اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ تم مجھے دی گریٹ ذکیہ کو دھمکی دو گے؟ اس نے ہاتھ جلا کر غصے سے کہا۔ دیکھو ذکی، ذکیہ، پلیز بتا دو۔ صحیح بات ہے، کل سے سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا ہوں، لیکن کوئی سیرا ہاتھ نہیں لگا۔ اس کے گھرنے پر اس نے تصحیح کی۔ اب کہ اس نے نرمی سے التجا کی، وہ جانتا تھا غصے سے تو بالکل بات نہیں کرے گی، اس لیے اس نے نرمی سے ہی اس سے بات کی۔ تو تمہیں بالکل بھی نہیں پتا؟ اس کے نرم لہجے پر اس نے اپنے کل کی چپ توڑی۔ نہیں، ماجد نے نفی میں سر ہلایا۔ کل تم اس باندری کی منہ والی ہانیہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ذکیہ نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ آخر اس نے تھیلی سے بلی باہر نکال ہی دی۔ اس کے کہنے پر ماجد کے دماغ میں جھماکا ہوا اور کل کا واقعہ اس کے ذہن میں فلم کی صورت چلا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہانیہ، جو کہ اس کی کلاس کی لڑکی تھی اور شاید اس میں انٹرسٹڈ بھی تھی، وہ کل کاریڈور سے گزر رہا تھا کہ ہانیہ چلتے ہوئے لڑکھڑائی۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ اس سے چند قدم دور تھا۔ اس نے اس سے گرنے کے بچانے کے لیے سہارا دیا اور شاید اسی وقت ذکیہ بھی وہاں سے گزر رہی تھی اور اس نے سب دیکھ لیا اور تب سے وہ اس سے ناراض تھی۔ اور شٹ یار، تم کل سے اس بات پر ناراض ہو؟ ماجد نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کیا مطلب تمہارا؟ تمہارے لیے یہ کوئی بات نہیں ہوگی لیکن میرے لیے ہے۔ تمہارے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی ہوگی لیکن میرے لیے معنی رکھتی ہے، کیونکہ تم میرے ہو اور میں تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آئی سمجھ؟ ذکیہ نے شہادت کی انگلی اس کے سینے کی جگہ پر مارتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ سب اتفاق تھا۔ وہ گر رہی تھی تو میں اسے بچانے کے لیے سہارا دیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میں صرف اور صرف تم سے پیار کرتا ہوں اور آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ ماجد نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا یقین دلایا اور اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ اور اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ راضی ہو گئی ہے لیکن وہ پھر بھی تصدیق چاہتا تھا۔ ہاں، نہیں ہوں اب ناراض، لیکن اب تم اس بندری سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہو گے۔ ذکیہ نے تصدیق کے ساتھ اسے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے، لیکن تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا نہیں ہے جیسا تم اسے سمجھتی ہو۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ اور چلو، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ لوگ انتظار کر رہی ہوں گے۔ ہاں چلو، تمہاری وجہ سے میں شمع سے بھی ناراض تھا اور اسی لیے بغیر ہی یونی چلا آیا تھا۔ اوکے، اب تم اسے کچھ نہیں کہو گے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی اسے منع کیا تھا، معلوم ہے مجھے۔ شکر ہے لیلا مجنوں کی جوڑی آ گئی۔ انہیں بیٹھتے دیکھ کر نور نے کہا۔ سوری گڑیا، میں کل غصے میں تھا۔ کوئی بات نہیں بھیا، شمع مسکرائی۔ شکر ہے بھائی آپ صحیح سلامت واپس آ گئے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا آج بھی آپ کا چہرہ لال ہوگا، وہ شرارت سے کہہ کر مسکرائی۔ ہاں، لیکن آج تھپڑوں سے لال ہوتا، نور نے بھی ٹکڑا لگایا۔ کل کی حالت یاد کر کے وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا۔ ارادے تو آج بھی اس کے ایسے ہی تھے، لیکن میں نے ہی اپنا بچاؤ کر لیا۔ بھائی ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں، ماجد نے کالر رکھڑا ہے۔
ہاں جی، اسی لیے کل آپ کی ٹھیک ٹھاک مرمت ہو گئی تھی۔ اچھا نا، چھوڑو بھی اب کل کی بات، رات گئی بات گئی۔ ذکیہ کے کہنے پر اس نے بات ختم کرنا چاہی۔ اسے جواب دے کر وہ اسے دوبارہ ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم دونوں لیلا مجنوں کے چکر میں ہم نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں۔ نور نے دہائی دی۔ ابھی کوئی کچھ کہتا کہ ماجد کا موبائل بجا۔ اس نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں گراؤنڈ میں ہی بیٹھا ہوں، ہاں پیپل کے درخت کے رائٹ سائڈ پر۔ ٹھیک ہے، مختصر سے بات کر کے اس نے موبائل پینٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ کون تھا؟ یہ پوچھنے والی ذکیہ تھی۔ وہ مصطفیٰ تھا، یاد ہے جس کی کل ٹکر ہوئی تھی نور سے؟ وہ تھا، وہ بھی یہیں آ رہا ہے۔ سر نے ہمیں پروجیکٹ دیا ہے اسی سلسلے میں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک وہ میرے ساتھ ہی رہے، یعنی کہ ہمارے ساتھ۔ تو ہوپ سو کہ تم میں سے کسی کو برا نہیں لگے گا۔ وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا ہے، اس لیے میں نے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھی، ورنہ میں خود ہی منع کر دیتا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں معلوم ہے تم کسی بھی ایرے غیرے کو ہم سے نہیں ملواؤ گے۔ سب نے ذکیہ کی اس بات کی تاکید کی۔ ہاں، پروجیکٹ سے مجھے یاد آیا نور، سر سرمد بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی پروجیکٹ ملے گا جس میں وہ ہمارے سینئر کے ساتھ گروپ بنائیں گے۔ شمع نے نور سے کہا۔ ہاں یہ تو میں بھول ہی گئی، ذکیہ نے بھی کہا۔ ویسے تم لوگ کو کب پروجیکٹ ملا؟ ذکیہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ آج ہی ملا ہے۔ جو بات ابھی نور کہہ رہی ہے یہی بات ہمارے سر بھی کہہ رہے تھے۔ ہمارے والے گروپ میں جونیئر شامل ہوں گے جن کا وہ کل بتائیں گے۔ اس نے سر کی بات یاد کرتے ہوئے بتایا۔ سچ میں؟ یعنی ہمارے ساتھ؟ ذکیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کے جونیئر یہ لوگ تھے۔ ان سب کے سبجیکٹ سیم تھے۔ او میڈم، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض مادام کہ ان کے بھی 2 سیکشن ہیں اور ہمارے بھی، اس لیے زیادہ خوش مت ہو۔ شمع نے اس کی خوشی پر پانی پھیرا۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی آ گیا۔ اس نے نور کو نظروں میں رکھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام مصطفیٰ بھائی، ویسے میں آپ کو بھائی بلا سکتی ہوں نا؟ ذکیہ نے گرم جوشی سے جواب دیا اور ساتھ ہی پوچھ بھی لیا۔ جی ضرور، کیوں نہیں بہنا؟ اس نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ ماجد بتا رہا تھا کہ ابھی گروپ نہیں بنے، تو آپ لوگ ابھی سے اس پر کیوں کام شروع کر رہے ہیں؟ جب سر گروپ بنائیں گے تو کر لیجیے گا۔ وہ اس لیے بہنا کہ سر نے ہمیں پروجیکٹ بتا دیا ہے اور اس کے لیے 1 ہفتہ دیا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہمارے گروپ ممبر تو جونیئر ہوں گے، تو کیوں نہ ہم آج کچھ ڈسکس کر لیں تاکہ کل جونیئرز کو سمجھانے میں ہمیں آسانی ہو۔ اچھا ذکیہ، میں اور شمع کینٹین سے کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہی ہیں، تو تم بتاؤ تم کیا کھاؤ گے؟ بھوک کی ہلکی نور نے ان سب کو باتوں میں جڑے دیکھ کر کہا۔ میرے پاس تو آج پیسے ہی نہیں ہیں، اس نے نہایت معصومیت سے کہا۔ ایسے بولو کہ تمہارے پاس پیسے ہیں لیکن آج کسی کی جیب سے کھانے کا دل کر رہا ہے، نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ سب جانتے تھے کہ جب بھی اس کا کسی کی جیب خرچ سے کھانے کا دل کرتا تھا وہ ایسے ہی کہتے تھے، آئی لو یو، تم کتنا جانتی ہو نا مجھے۔ اس نے اسے فلائنگ کس کی۔ یہ چھچورا پن جو ہے نا مجھ پہ نہ جھاڑا کرو، اور اب شرافت سے بتاؤ کہ کس کے پیسوں سے اور کیا کھانا ہے؟ ماجد، اس نے پیار سے ماجد کی طرف دیکھا، اور ماجد تو اس کے پیار سے بلانے پر نثار ہوتا اسے فوراً ہی اپنا بٹوا پکڑا دیا۔ اس نے بٹوے سے پیسے نکال کر نور کو دیے اور اپنا، ماجد اور مصطفیٰ کا کھانا بھی خود ہی بتا دیا۔ ساجد تو اس کے پیار سے کہنے پر کچھ بھی کھا لیتا، اس لیے نہ بولا، لیکن مصطفیٰ تو نور میں ہی کھویا ہوا تھا، اس لیے اسے کچھ نہ سنائی دے رہا تھا اور نہ دکھائی، سوائے نور اور اس کی ہنسی کے۔ مصطفیٰ تو اس کی ہنسی میں کھو گیا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے اس سے خوبصورت ہنسی آج تک کسی کی نہیں سنی۔ وہ اس کو ہنستے دیکھ رہا تھا۔ وہ کب کی جا چکی تھی، لیکن مصطفیٰ اس کی ہنسی میں ہی کھویا ہوا تھا۔ ماجد موبائل پر لگا ہوا تھا، اس لیے اس نے اس کا کھونا نوٹ نہ کیا، لیکن ذکیہ نے خوب نوٹ کیا۔ ارے مصطفیٰ بھائی، نکل لائنس کے خیالوں سے وہ جا چکی ہے۔ ذکیہ اس کے نزدیک ہو کر آہستہ آواز میں بولی تو وہ جھینپ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ارے بے فکر رہیں مصطفیٰ بھائی، میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ ماجد موبائل پر لگا ہوا تھا، لیکن جب ذکیہ مصطفیٰ کی طرف جھکی تو اس کی ساری حسیات اس کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن وہ خود کو ایسے شو کروانے لگا جیسے اس کا دھیان ان کی طرف بالکل نہیں ہے۔ اسے جیلسی فیل ہونے لگی، اور ساتھ ساتھ تجسس بھی کہ وہ اسے صحیح طرح سے جانتی بھی نہیں ہے، تو پھر اس سے رازداری میں کیا باتیں کر رہی ہے۔ لیکن تجسس کے آگے جیلسی سبقت لے گئی
اور اس نے موبائل جیب میں ڈال دیا تاکہ وہ لوگ بس کر دیں، کیونکہ وہ صرف اتنا ہی برداشت کر سکتا تھا۔ تو ہم ڈسکس کر لیں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ نے بھی حامی بھر لی۔ وہ دونوں تھوڑی دور ہو گئے، ڈسکس کرنے لگے۔ ابھی وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ شمع ان کے پاس آئی۔ بھائی ہم لوگ لے آئے ہیں کھانا، اب آپ لوگ آ کر کھا لیں، بعد میں ڈسکس کر لیجیے گا۔ تو وہ دونوں بھی سر ہلا کر اس کے ساتھ ہی آ گئے۔ نور لوگوں کی کلاس کا ٹائم ہو گیا تھا تو وہ لوگ چلے گئیں اور اب پیچھے صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ وہ لوگ دوبارہ ڈسکس کرنے لگے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔